بہت سی بہنوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ روزانہ کے ایسے کون سے معاملات ہیں جو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو ہماری زندگی میں دین آ جائے، اسلام آ جائے، ہماری باتیں پوری ہونے لگیں، ہماری مشکلات حل ہونے لگیں، اللہ ہم سے راضی ہونے لگے۔ ایسی کون سے اعمال ہیں، ایسے کون سے وظائف ہیں، ایسے کون سے اذکار ہیں جو ہم کریں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ تو اچھا، میں بہت ساری ویڈیوز بناتی رہتی ہوں، میں نے نماز پہ بھی بنائی، استغفار پہ بھی بنائی، اور اکثر بناتی رہتی ہوں، ویڈیوز میں ذکر کرتی رہتی ہوں میں دین کی باتوں کا۔ لیکن آج خاص میں نے ویڈیو بنائی ہے ان ساری بہنوں کے لیے جو کہ زبردست اسکیجول ڈھونڈ رہی ہیں اپنی عبادت کے لیے، یعنی کہ صبح فجر سے لے کے اور رات سونے تک کی کون سی عبادات ہیں جو کہ وہ کریں تو ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو چلیے آپ کے ساتھ شیئر کروں گے، ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے میرے ولاگ میں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی، جن میں کہ آج میں بنا رہی تھی چکن کارن سوپ اور بنا رہی تھی میں کھاؤ سے۔ تو چلیں آئے اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں ایک زبردست سی ریسیپیز کے ساتھ اور اچھی دین کی باتوں کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کر رہے ہوں گے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی تو ضرور کر رہے ہوں گے۔ میں نے آپ لوگ کو بتایا استغفار کرنا ہے، تو بہت ساری بہنوں کے کمنٹس آئے نا کہ آپ ہی ہمارے شوہر نماز نہیں پڑھتے، کوئی کہتی ہے ہمارے سسرال والے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے نہیں پڑھتے، کوئی کہتی ہیں ہمارے شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے، ہمیں محبت کا وظیفہ بتائیں۔ کس نے تو اتنا بھی کہہ دیا کہ نا، مطلب جس بندے سے محبت کرتی ہوں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، کسی اور سے منگنی کر لیے، اس کا وظیفہ بتائیں۔ مطلب ہر لوگ بس کہہ رہے ہیں کہ نا، لوگوں کی باتوں کا مقصد یار یہ ہے نا کہ مطلب ہر چیز کا وظیفہ ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یار یہ پتہ کیا بیسٹ وظیفہ بتاؤں آپ کو؟ بیسٹ وظیفہ جو ہے نا وہ نماز ہے، اور اس کے بعد جو عمل ہم کرتے ہیں نا وہ بیسٹ وظائف میں سے ہیں۔ تو چلیے آئیں اپنا شیڈیول شروع کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو میں گائیڈنس دیتی جاؤں کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے نا آپ کی زندگی بدلیں گی۔ پہلے تو ایک بات سن لیں اور سمجھ لیں کہ دین جو ہے نا وہ ہمارا بہت خوبصورت اور بہت آسانیوں والا دین ہے۔ یہ وہ دین ہے جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لے کے آئے، اور جس کی تبلیغ انہوں نے کی۔ 5 وقت کی نماز اور قرآن کا ہم لوگوں کو کہا کہ آپ کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ پھر اپنا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دین بہت مشکل ہے، دین پہ ٹکے رہنا، نماز 5 وقت پابندی کرنا بہت، لیکن کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بات صرف محنت کی ہے جو ہم لوگ اپنے نفس پر نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے نفس کو جو ہے نا اتنا زیادہ بیکار کر دیا نا، کھلا کے اس کی پسند کی چیزیں، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ موبائل ہو، چاہے وہ فلمیں دیکھنا ہو، چاہے وہ غیبت کرنا، ہم نے اپنے نفس کو پوری طریقے سے بگاڑ دیا ہے۔ تو اب جو وقت ہے نا وہ ہے تربیت نفس کا وقت۔ تو چلے آئیں اپنے نفس کی تربیت شروع کرتے ہیں، اور آپ کو ایک ایسا زبردست سا اسکیجول بتاتی ہوں نا فجر سے عشاء تک کا، کہ انشاء تعالیٰ آپ بہت نہیں تو ایک بیسٹ مسلمان، اللہ کے پسندیدہ اور اللہ سے اپنی باتیں منوانے والے مومن ضرور بن جائیں گے۔ اچھا، آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ جب آپ میں یہ کہوں کہ آپ تہجد کی نماز کی پابندی کریں، لیکن تہجد کے بارے میں جو ہے نا آپ کو میں جو بھی بات گائیڈنس ہے سب اہمیت وہ لاسٹ میں بتا کے جاؤں گی، لیکن اسکیجول پہلے جو فجر کا بتا دیتی ہوں آپ کو، پھر لاسٹ میں تہجد کی ہم بات کریں گے۔ لیکن فرسٹ آتی ہے ہماری فرض نمازوں میں فجر میں جب ہم اٹھتے ہیں تو کوشش کریں رات کو، اگر آپ کہہ رہے ہیں ہماری نیند نہیں کھل رہی، آنکھ نہیں، تو آپ الارم لگائیں، اور دوسری بات اللہ سے مانگ کے سوئیں کہ میرے اللہ تو مجھے صبح فجر میں ضرور اٹھائے گا، اور مجھے اس بات پہ یقین ہے، اور اس بات پر یقین بھی رکھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ فجر میں اٹھ گئے، آپ باوضو نماز کے لیے بیٹھے، آپ نے نماز پڑھ لی۔ نماز آپ نے سیکنڈ پڑھنی ہے کہ پہلے 2 سنت ہوتی ہے پھر 2 فرض، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پہلے 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے نا 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نا رزق کے جو ذریعے ہوتے ہیں نا وہ کھول دے گا، اور جو مطلب آپ کی کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں رزق نہیں لکھا ہوا یا بند ہو گئے دروازے، تو اللہ تعالیٰ وہ دروازے رزق کے آپ کے لیے کھول دے گا، آپ کے لیے زبردست ذریعے بنائے گا گھر میں رزق آنے کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی۔ اب نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اللہم اجرنی من النار 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم اجرنی من النار۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا تسبیح فاطمیہ پڑھنی ہے، کتنی بار؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سارا دن کے اپنے کام کرتی رہیں گی، ساری روٹین فالو کر لیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، اور آپ تھکیں گی بھی نہیں دن کے آخر میں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو دیا تھا،
جب وہ بہت زیادہ تھک جاتی تھی گھر کے کاموں سے، تو انہیں کہا تھا کہ آپ جب یہ وظیفہ کریں گی نا تو آپ کو اپنے گھر میں خادم کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے درود شریف پڑھا اور قل یا ایھا الکافرون آپ نے 3 دفعہ پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لی، 3 دفعہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، پھر بسم اللہ پڑھا، پھر 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی۔ یہ آپ نے سارا عمل جو ہے فجر کے بعد کرنا ہے۔ آپ میری ویڈیو کو پھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس شیڈیول کو لکھ کے رکھ لیں گے تو بہت ہی بیسٹ ہو جائے گا۔ اچھا، میں سارا شیڈیول اسی لیے ایک ویڈیو میں لے آئی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نا بار بار مختلف ویڈیوز ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا فجر کے بعد کا عمل، اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے دن کا آغاز جو ہے نا وہ آپ سورہ یاسین سے کریں، کیونکہ سورہ یاسین جو ہے نا وہ قرآن کا دل ہے۔ تو اگر آپ سورہ یاسین سے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کی ساری پریشانیوں کا ذمہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، اور آپ کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ خود حل کرتا ہے۔ تو بس آپ نے دن شروع کر لیا۔ اس کے بعد آ گئی ظہر کی نماز۔ ظہر کی نماز میں کیا کرنا ہے، آپ نے ظہر کی نماز یعنی 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل پڑھ لیے۔ اس کے بعد ہم لوگ کو کیا عادت ہوتی ہے کہ ہم اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھی اور بس دعا کی اور بس اٹھ گئے، اور یہ نہیں کہ ہمارا یہ کام ہے وہ کام ہے، نہیں، آپ نے بیٹھنا ہے ترتیب سے۔ پھر آپ نے یہی جو میں نے آپ کو اذکار بتائے ہیں نا، تسبیح فاطمیہ اور درود شریف، قل یا ایھا الکافرون، اور 3 بار بسم اللہ کے ساتھ قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ چیزیں جو ہے نا آپ کی سارا دن آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر کو حادثات سے، ناگہانی آفات سے، مصیبتوں سے، نظر بد سے، جادو سے ضرور حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ اذکار کر لی۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنی ہے سورہ فتح۔ سورہ فتح کا مطلب کیا ہے، فتح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی یعنی وکٹری۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں اپنی زندگی میں کامیابی، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، اپنی زندگی کے ہر عمل میں کامیابی چاہتی ہیں اور اللہ کی رضا چاہتی ہیں، اچھا سورہ فتح تھوڑی لمبی ہے، اگر آپ عادت بنا لیں گے نا پڑھنے کی تو وہ پھر آپ کی اتنی پیاری عادت بن جائے گی کہ آپ صرف 10 منٹ میں سورہ فتح پڑھ لیں گے۔ تو بس بات صرف عادت کی اور بات صرف دین سے محبت کی اور اللہ کو جیتنے کی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ مطلب میں اللہ تعالیٰ کو جیت جاؤں، بس میں دعا کروں تو میرا اللہ تعلق بنا ہوا کہ میری دعا قبول ہو جائے، تو بس آپ نے جو ہے نا آج سے اذکار کا جو ہے نا شروعات کرنی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اثر 4 سنت اور 4 فرض۔ اچھا 4 سنت جو ہے اس غیر موقدہ ہیں، آپ خالی 4 فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 4 سنت کے ساتھ 4 فرض پڑھتے ہیں تو وہ بہت ہی بیسٹ ہو جاتا ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اثر پڑھ لی۔ اب اثر کے بعد کیا کرنا ہے، اثر کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ نبح۔ سورہ نبح قرآن میں جس کی لاسٹ آیتوں کا ترجمہ بھی یہی آتا ہے کہ جو ہے نا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جانوروں کو اٹھائے گا، اور جو بغیر سنگ والی مطلب ہوگی نا بکری، اور اس کو سنگ والی بکری نے سنگ مارا ہوگا تو اللہ اس کو ایک کہ تم اپنا بدلہ پورا کرو۔ تو مطلب بات کا مقصد صرف اتنا ہو رہا ہے کہ آپ سورہ نبا پڑھتے ہیں نا تو اپنی زندگی میں جو بھی لوگ ہیں جب ظلم کر رہے ہیں یا زیادتی کر جاتے ہیں یا کچھ بھی، تو قیامت کے دن اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اس کے بعد آپ نے پھر وہی اذکار کر لی جو آپ کو میں نے بتائے۔ اب مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کے وقت آپ نے نماز پڑھنی ہے خشوع خضوع کے ساتھ۔ کوشش کریں کہ 3 فرض ہو گئے، 2 سنت ہو گئی، 2 نفل ہو گئے مغرب کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 6 نفل اوابین کے پڑھنے ہیں۔ یقین کریں اوابین کی نماز کے بعد جو ہے نا آپ کی زندگی میں بہت چینجز آئیں گے جو آپ خود دیکھیں گے، آپ کا ہر معاملہ خود ہی سلجھتا ہوا چلا جائے گا۔ آپ نے نیت کیسے کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل اوابین کے، اللہ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، سمپل نیت ہے۔ آپ نے 6 نفل جو ہے نا، اگر 6 نہیں پڑھ سکتے ایٹ لیسٹ تو 2 نفل ضرور پڑھیں، لیکن اوابین کے 6 نفل جو ہے نا وہ حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو بس آپ نے وہ پڑھ لیے اور اللہ سے دعا مانگ لی۔ اس کے بعد مغرب کے بعد آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے۔ سورہ رحمان پڑھنی کیونکہ سورہ رحمان وہی سورت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے قرآن میں سورہ رحمان کی ہر آیت میں اپنی وحدانیت، جنت کا وعدہ، جنت کی نعمتیں اور معافیہ، اس میں جو ہے اس سب کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے نا، یقین کریں آپ سورہ رحمان پڑھیں گے نا اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کی اگر آنکھوں سے آنسو نہ نکلے نا تو آپ کہیے گا اتنا پیارا ہے میرے اللہ کا قرآن۔ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ مطلب قرآن پڑھتے ہیں نا تو اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اور جب آپ کو اللہ سے آپ کو بات کر رہی ہے نا تو پھر آپ نماز پڑھیں، کیونکہ پھر وہ باتیں آپ اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھ لی سورہ واقعہ، ایک بار پڑھ لیں، عادت بنائیں یار، یہ وہ عادت ہے نا جو آپ کی زندگی کو، آپ کہتے ہیں نا یہ وظیفہ بتائیں وہ وظیفہ بتائیں، میں وہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ اگر آپ یہ چیزیں اپنی زندگی میں لائیں گے نا تو آپ کی ذمہ داریوں کا، مشکلوں کا، پریشانیوں کا معاملے سارے اللہ کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ پھر آپ مانگے یا نہ مانگے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ واقعہ پڑھ لی۔
سورہ واقعہ میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ سورہ واقعہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے خاص قرآن مجید میں رزق کے وعدے کی مطلب یہ صورت بنائی ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے کہ اگر آپ مطلب یہ سورہ واقعہ اس یقین سے پڑھیں گے نا کہ میرا اللہ مجھے رزق دے گا. یقین کریں کتنی پریشانی آ گئی ہے گھر میں. کہتے ہیں نا ہم لوگ کماتے ہیں ادھر لگ جاتے ہیں, پریشانیاں آ جاتی ہیں, بیماریاں, مشکلات, کوئی نہ کوئی مسئلہ آ ہی جاتا ہے اور پیسے لگ جاتے ہیں, پیسے نہیں بچتے, گھر میں اتنا رزق ہی نہیں آتا کہ مطلب وہ پورا مہینہ چل سکے, ایک پریشانی بنی ہوئی ہے. تو آپ نے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنانی ہے. کوشش کریں کہ ان دو صورتوں کو یعنی سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کو ان کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو مزہ بھی آئے گا, آپ کو اس سے سکون بھی ملے گا اور بالکل جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو ضرور ملے گا. اور یقین یہ رکھنا ہے کہ میں سورہ رحمان اسی لیے پڑھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری حالاتوں کو بدلے, میرے گھر کے معاملات کو درست فرمائے اور جو ہے نا میرے رزق میں جو ہے نا برکت ڈالے, مجھے رزق کے میرے ذریعے کھول دے. تو یقین کریں آپ کے رزق کے ذریعے کچھ ہی دنوں میں کھلنے شروع ہو جائیں گے, بس یقین ہونا چاہیے. اچھا مغرب ہو گئی, اس کے بعد اب آپ نے عشاء پڑھ لینی ہے. عشاء کے بعد یاد رکھیں ہمیشہ اگر آپ تہجد میں نہیں اٹھ سکتے تو 2 نفل تہجد کی نیت سے ضرور پڑھ لیا کریں وطر کے بعد. اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے یعنی عشاء کی نماز وہ ہوتی ہے جو ہم سونے سے پہلے ہی نارملی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے. سورہ ملک کی اتنی اہمیت ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. سورہ ملک اگر آپ پڑھیں گے نا عشاء کے بعد تو آپ جب آپ مطلب آپ مر جائیں گے اور قبر میں رکھے جائیں گے تو وہ سورہ ملک واحد سورہ ملک ہے اگر آپ کے اوپر عذاب ہو رہا ہوگا تو واقع کھڑی ہو جائے گی اور وہ اللہ سے کہے گی کہ یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہے نا سورہ ملک پڑھنے پہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا, تو کس طریقے سے بندے کو عذاب دے رہا ہے, یا تو اپنے وعدے کو پورا کر یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے. یہ بات جو ہے نا ثابت ہوتی ہے. تو آپ نے نا سورہ ملک ضرور پڑھنی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر ذرا سے بھی قرآن جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا قبر کے عذاب سے بہت ڈر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ خاص صورت ہے سورہ ملک. کوشش کریں آپ سورہ ملک کو, سورہ یاسین, ان 2 صورتوں کو ضرور یاد کریں. اس کے بعد سورہ رحمان اور واقعہ آ جاتی ہیں, انہیں بھی ضرور یاد کریں. اچھا یہ ہمارا ہو گیا فجر سے لے کے عشاء تک کا سارا اسکیجول, مطلب جو آپ کو وظیفہ کرنا ہے یعنی یہ جو روز کے اذکار اور روز کی صورتیں جو اپنی زندگی میں لانی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بہت بڑی چیز ہے, بہت خوبصورت چیز ہے, یہ 5 نمازیں تو میں کہتی ہوں کہ فرض ہیں, لیکن وہ جو نماز ہے نا وہ میرے نبی کا دیا ہوا تحفہ ہے. وہ جو نماز ہے نا وہ میرے اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے, وہ ہے تہجد کی نماز. جس وقت میرا اللہ پہلے آسمان پہ آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں تمہیں دوں, ہے کوئی مصیبت میں جو سے نکال دوں, ہے کوئی پریشان, میرا اللہ خود پکارتا ہے. اور میرے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو بندہ اس سے مانگ رہا ہو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ بھیجے. میرا اللہ یہ چیز پسند ہی نہیں کرتا. تو کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز کے بعد آپ تہجد کی عادت بنائیں. روزانہ اللہ کی ذمہ لگا دیں کہ یا اللہ پاک میں تیرے ذمہ لگا رہی ہوں, تو مجھے تہجد میں اٹھائے گا اور میں تیری بات کروں گی. اور یقین کریں اگر اللہ کے فرشتے آپ کو اٹھانے نہ آئے نا, آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھے بولیے گا کہ آپ ہی ہم یہ دعا کر کے سوئے اور ہمیں اللہ نے نہیں اٹھایا تہجد کے وقت. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں جب بھی میں اللہ سے فجر تہجد مانگ کے سوتی ہوں نا میرا اللہ مجھے ضرور اٹھاتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہم اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے, شیطان کی باتوں میں آتے ہیں, لیکن اللہ ضرور اٹھائے گا. تہجد کی نماز یار وہ نماز ہے نا جو میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور دوں گا, جو تہجد پڑھے گا اسے میں ضرور دوں گا. تو آپ تہجد پڑھیں نا تو یقین کریں آپ کی قسمت بدل جائے گی, آپ کی تقدیر جو چیز بدل سکتی ہے نا وہ تہجد ہے. آپ کے مسئلوں کو حل کر سکتی ہے وہ تہجد ہے, آپ کی پریشانی کو ختم کر سکتی ہے وہ تہجد ہے. تہجد ایک نور ہے, تہجد دین کی خوبصورتی ہے, تہجد وہ روشنی ہے کہ جس روشنی میں اپنی ساری زندگی گزار لینا تو کم ہے. تہجد میں اٹھیں, اللہ سے دعائیں مانگیں کہ میرے اللہ تو مجھے معاف فرما. یا اللہ میں کہتی ہوں کہ اب بندوں کے آگے روتے ہیں نا تو وہ بیٹھتے ہیں, چسکا لیتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں, بس کہتے ہیں اللہ تم پر رحم کرے, اللہ تمہارے لیے آسانی والا معاملہ کرے, یہ سب باتیں کر دیتے ہیں. لیکن جو رحم کرتا ہے, جو ہم سے اصل محبت کرتا ہے وہ ہے میرا اللہ. یہ وہ اللہ ہے جس نے ہمیں نمازیں دی ہیں کہ آؤ مجھ سے باتیں کرو. جب آپ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں نا یقین کریں آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا پورا دن خوبصورت گزرتا ہے, ہر کام آپ کا اللہ تعالیٰ بنا رہا ہوتا ہے. تو بس اٹھیں, جو بھی باتیں ہیں, رونا دھونا سب اللہ کے آگے کریں, ساری پریشانیاں اللہ کے آگے بیان کر دیں کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے, یا اللہ فلاں نے مجھے ایسا بول دیا, یا اللہ میرے اس معاملے کو حل کر دے, یا اللہ میرا یہ معاملہ لٹکا ہوا, یا اللہ مجھ پہ قرض چڑھ گئے, یا اللہ میرے بچوں کے رشتے نہیں آ رہے, یا اللہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا. ساری دعائیں اللہ سے مانگیں. جو کمنٹ کر رہی تھی نا بہنیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمیں وجہ بتا دیں, ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمیں وجہ, میں آپ کو بتا رہی ہوں
یہ بیسٹ وظیفہ ہے. اچھا، اور جو بہنیں کہتی ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں کامیابی دے زندگی کے پہلوؤں میں، تو آپ نے تہجد کے بعد 100 مرتبہ یا فتاحو پڑھنا ہے. اور جو بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے، یا جو لڑکیاں کہتی ہیں ہم محبت کر رہے ہیں، وہ لڑکے ہم سے شادی نہیں کرنا چاہتے، مطلب بہت سارے مسائل ہیں، تو آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے 100 مرتبہ، وہ پڑھنا ہے. اور اس بندے کو نا اپنے دماغ میں گمان کرنے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ بس یہ چیز اگر میری بہتر ہے تو مجھے دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارے لیے بھلا ہوتا ہے. اگر ہم اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے بھلا نہیں، تو ہماری ماں ہمیں وہ چیز نہیں دیتی. تو اسی طریقے سے میرے اللہ سے ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس میں بھلا، اس سے ہمیشہ دعا مانگیں تو کہیں کہ یا اللہ اگر میری اس میں بھلا ہے تو مجھے دینا، اگر تو نہیں دے گا تو میں تیرے دین پر اور نہ دینے پر دونوں پر تجھ سے راضی ہوں میرے مالک. یقین کریں آپ اگر تہجد کی نماز اور 5 نمازوں کے بعد یہ سب چیزیں اپنا لینا تو آپ کو کمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ہمیں وظیفہ بتائیں. میری پیاری بہنوں، یہ جو نیٹ وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں یہ کر لیں وہ کر لیں، اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب ویز کے چکروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو صرف اتنا کہوں گی کہ یہ جو بیسٹ وظیفہ ہے نا وہ ہماری 5 وقت کی نماز ہے. اللہ کو منانے کا جو طریقہ ہے نا، اپنی بات منوانے کا طریقہ ہے، وہ تہجد ہے جو میرے رسول نے ہمیں دے دی، میرے اللہ نے مجھے دے دی. تو بس اللہ سے باتیں بنانی ہے، تہجد پڑھیں. اور ویڈیو ذرا سی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ذرا شیئر کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو نماز کی طرف آئیں گے اس کا ثواب مجھے ہی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. اور کمنٹ ضرور کرنا ہے تاکہ مجھے آپ لوگوں سے موٹیویشن ملتی رہے، میں اسی طریقے کی پیاری پیاری سی خوبصورت ویڈیوز لے کے آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوتی رہوں. تو لیتی ہوں آپ سے اجازت. رکھیے گا اپنا خیال. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اور ان سب چیزوں کے بعد انشاءاللہ آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیتی ہوں آپ سے اجازت. رکھیے گا مجھے دعاؤں میں یاد.